السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سوال ہے، ہم لوگ عید کا نماز پڑھتا ہے، یہ سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ پوچھنے میں ضرورت ہے۔ اور آپ اپنی بنگلہ دیش کی زبان میں سوال کریں বাংলা آپ আমি لوگ বলে کیسے؟ আমরা যে মুসলমান ঈদের নামাজ পড়ি, এটা সুন্নত না ওয়াজিব না নফল, ये जानने के लिए आप बोलो। نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے یہ دوست ہیں بنگلہ دیش سے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ سنت کے مطابق عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس طرح پوچھا ہے نا؟ ہاں، تو کیونکہ انہوں نے اپنی بنگالی زبان میں بھی سوال کیا ہے، تو تاکہ مجھے بھی لطف آئے اور آپ کو بھی مزہ آئے سننے میں، تو بہرحال ان کا سوال تو ہو گیا، تو میں اس کے متعلق چند جوابات ہیں، تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس سوال کے اندر کہ سنت کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ جب ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں تو کچھ فروعی اختلاف کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو سعودی والے علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، ہم علیحدہ پڑھتے ہیں، تو اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے غلط پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے ہماری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس حساب سے نا پریشانی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ کا پہلا یہ ہے کہ ہم حناف کے نزدیک جو سنت کے مطابق نماز ہے اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، پھر اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم کیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم ان روزوں کی گنتی مکمل کر لو تو اس کے بعد اللہ کے نام کی تکبیر کہنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس تکبیر کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب صبح عید کی نماز کے لیے آنا ہے تو اس کے لیے ایک راستے سے آنا ہے تو تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا ہے، اور پھر واپس جانا ہے تو دوسرا راستہ تبدیل کرنا ہے، یہ سنت ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد نماز یہ خود جو 2 رکعت نماز ہے نا، یہ خود واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، سنت نہیں ہے، یعنی فرض بھی نہیں ہے۔ لہذا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جس علاقے میں، وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا مسئلہ یہاں آپ سمجھ لیں کہ جو میں اختلاف کی بات کر رہا تھا، اختلاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز واجب بمائے 6 تکبیر زائد، بمائے 6 تکبیر زائد، جو اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کر کے 3 دفعہ، اس طرح دوسری رکعت میں بھی رکوع سے پہلے اس طرح کرتے ہیں، چوتھی تکبیر کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کتنی تکبیر ہوئی؟ نیت کیا ہوئی کہ 6 تکبیر، 2 رکعت نماز واجب بمائے 6 تکبیر زید۔ تو یہ دوستو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، اور جب ادھر لوگ آتے ہیں تو یہاں پر جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو 12 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں کیا مشکل ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیر تک بھی عید کی نماز میں کہی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا وہ اس طرح کرے گا امام یہاں کہ جیسے ہم 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہاں 6 دفعہ پہلی رکعت میں بولے گا، دوسری رکعت میں 6 دفعہ، تو 12 مکمل ہو جائیں گی۔ اس لیے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ فروعی مسئلے کے اختلاف ہے، کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے، اس کے اندر تکبیریں، دوسری بات سمجھ آئے گی کہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب تیسرا مسئلہ سمجھیے کہ اگر امام بھول جائے، تکبیریں نہیں کہیں، رکوع پہ چلا گیا، یا تکبیر نہیں کہیں، تلاوت شروع کر دی، اب کیا کرنا چاہیے؟ واجب جو ہیں، واجب چھوٹ جائے تو نماز میں تو سجدہ سہو ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا مشکل ہوگی؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ جب رکوع میں جائے تو وہاں تکبیریں آہستہ آہستہ کہہ دے، اللہ اکبر اللہ، تکبیریں 3 مکمل کر دیں، جو 6 مکمل کرنی ہے تو 6 مکمل کر دیں، ایک صورت۔ اور دوسری صورت اس مسئلے کی یہ ہے کہ امام بھول گیا تو سجدہ سہو نہیں کرنا، اس نماز کے اندر سجدہ سہو، عید کی نماز کے اندر
سجدہ صاف نہیں کرنا. دوسری نماز میں بھولتے ہیں, جمعے کی نماز میں بھولتے ہیں تو سجدہ صاف ضروری ہے, نماز ایسے مکمل نہیں ہوگی. لیکن عید کی نماز میں سجدہ صاف نہیں ہے. 3 مسئلے سمجھ آ گئے. اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی عید کے صبح کے وقت کچھ نہیں کھانا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے. یہ بات غلط ہے, یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف طریقہ ہے. بلکہ صبح کی نماز کے بعد جو تم کھانا چاہتے ہو, دل چاہتا ہے میٹھی چیز کھانا چاہو, کھجور کھانا چاہو, جو چیز پکا کے کھانا چاہو, اس میں کوئی دقت نہیں. بعض لوگوں نے قربانی کے موقع پر بنایا, بعض نے اس طریقے سے. تو لہذا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4-5 مسئلے ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے اس کے بعد میں اور بتاؤں بات کہ اس عید کی نماز کے بعد بعض علاقوں میں نماز پڑھتے ہیں نا اور امام خطبہ دیتے, تو اس کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں, سارے لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کراتے ہیں. یاد رکھیے عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے, یہ بدعت ہے. آپ نے پوچھا نا سنت کیا طریقہ, تو سنت طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, بدعت ہے. لوگ ہمارے اکثر لوگ جو دیوبند کے بلانے والے ہیں, جو بریلوی کے کہلانے والے ہیں, جو جس قسم کے کہہ رہے ہیں, مسجدوں میں یہ بدعت کی جاتی ہے. لہٰذا نہ فردوں کے بعد وہ دعا ہے اجتماعی دعا, جو 2 رکعت نماز واجب پڑھنی ہے نا, اجتماعی دعا نہیں ہے. اور اس کے بعد جب خطبے ہو جائیں تو امام خطبے کے اندر ساری دعا مانگ دیتا ہے, تو پھر لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. خطبے پڑھے جائیں گے, اس کے بعد مقتدی گھر چلے جائیں اور وہ, لیکن ہاں البتہ عیدکم مبارک, ہاں اس کے بعد عیدکم مبارک, اس طریقے عید مبارک, اس میں کوئی اتنی جھگڑے والی بات نہیں ہے, ہر ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. آخری مسئلہ, یہ 5 مسئلے ہو گئے. اب چھٹا مسئلہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ عید کے دن جو بندہ, یعنی مثلا رمضان پورے کے اندر اشراق پڑھتا ہے صبح سورج نکلنے کے وقت, ٹھیک ہے, اشراق پڑھتا ہے, پھر عید کے دن وہ اشراق عید کی نماز سے پہلے پڑھتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو دیکھا تو عیدگاہ سے عید کے دن آ رہا تھا, تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے الٹا گناہ ہے, نفل تو نے پڑھے ہیں, ہے تو تم نے گناہ کا کام کیا. کیوں؟ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو لہٰذا جو بندہ عام پورا سال اشراق پڑھتا رہتا ہے, اس کو عید کے دن اشراق نہیں پڑھنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ 6 مسئلے میں نے آپ کو تفسیر کے ساتھ بتا دیے ہیں. تو بہرحال اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, آپ اس بات کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ اگلے لوگوں تک بات پہنچے, تو آپ کے سوالوں کا حل ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.